سر سوال یہ تھا کہ حضور شیخ الاسلام کے سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے کہ ان کا کوئی ایک واقعہ جو بڑا یادگار ہو آپ کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے سوال کے جواب سے بھی پہلے میں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کے یوم ولادت کی مناسبت سے اور فیبرری کا مہینہ جو آپ کا مبارک ولادت کا مہینہ ہے، اس پر پوری امت مسلمہ کو، اقوام عالم کو، اور بالخصوص میں پاکستانی عوام کو اور تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقاء کو، وابستگان کو، عہدیداران کو، ایفیلیٹس کو، محبین کو اور متعلقین کو آپ کی سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قائد کے اس ماہ ولادت کو اور سالگرہ کے مہینے کو اس عزم کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی تعلیمات، ارشادات، ہدایات اور ان کی اس فکر پہ عمل کریں اور اس جیسا ہو جائیں جیسے وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ ہماری آج تک تربیت فرماتے رہے ہم بھی ان کی خواہشات پہ پورا اتریں اور اس مصطفی مشن میں اور اس کی خدمت میں ان کے شانہ بشانہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعات تو بہت ہوتے ہیں ہمیشہ۔ میں ایک چیز تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بچپن میں کبھی بھی ہمیں بٹھا کر، جو بچپن کی لائف بتا رہا ہوں، جو چھوٹی عمر ہوتی ہے، ہمیں کبھی بھی بٹھا کر کبھی اس طرح سبق یاد نہیں کروایا اور اس طرح میمورائز نہیں کروایا اور یاد دہانی نہیں کروائی، اور اس حوالے سے کسی سختی سے کوئی چیز ہمیں یاد دہانی کے طور پر میمورائز نہیں کروائی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، یہ مشن ہے اور اس طرح ہونا ہے۔ آپ نے اس کے برعکس اپنا آپ ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہمیشہ رکھا۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو حضور شیخ الاسلام کو ایک عظیم باپ کی حیثیت سے، ایک شفقت کرنے والے، ایک پیار کرنے والے اور ایک نظم اور ضبط پر عمل کرنے اور عمل کرانے والے باپ کی حیثیت سے دیکھا۔ ان سے بڑھ کر کسی کو مصلح، مربی اور شیخ، اور ان سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے والی شخصیت میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے حضور شیخ الاسلام خود کیوں ایسے تھے کہ وہ فرماتے ہیں بیٹے آپ کے دادا جان جیسا باپ میں نے نہیں دیکھا، اور جتنے وہ پیارے اور جتنے مشفق اور جتنے عظیم وہ تھے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے دادا جان جیسا باپ اس پورے روئے زمین پر میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور شیخ الاسلام جیسے باپ اس روئے زمین پر ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اس کی تطبیق کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں جس آنکھ نے تربیت کی اور ہم نے بھی ان میں وہی آنکھ دیکھی۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب تہجد شروع کی، اور مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ حضور قبلہ دادا جان ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ وہ تہجد کے وقت پہلے خود اٹھتے تھے اور خاموشی سے گرم پانی وضو کے لیے تیار کر کے اور گرم گرم صحن حلوہ اور گرم دودھ حضور شیخ الاسلام کے مصلے کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور صرف گزرتے ہوئے ہلکی سی آہٹ سے حضور شیخ الاسلام اٹھ جایا کرتے تھے اور ہلکا سا فرماتے تھے کہ بیٹے طاہر میں نے دودھ اور صحن حلوہ رکھ دیا، وہ پی لینا۔ یہ میں نے نہیں آپ کے الفاظ مبارک کبھی سنے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو حضور قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹے نماز کے لیے اٹھ جائیں، یا نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، قرآن مجید کی تلاوت کر لینا۔ ہمیں یہاں سے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ فرمایا بیٹے میں نے صحن حلوہ اور گرم دودھ رکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تب ہی کھانا ہے جب پہلے وضو بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، اور پھر ساتھ صحن حلوہ اور گرم دودھ رکھ دیا گیا۔ یہ تربیت کا ایک شاندار انداز تھا۔ اسی طرح حضور شیخ الاسلام نے اسی تربیت کا انداز ہمیں عطا کیا۔ مصروف تھے، بہت مصروف تھے، کیونکہ تحریک منہاج القرآن کا آغاز تھا
وہ ابتدائی دور تھا جس میں شرق سے غرب تحریک منہاج القرآن کی بیرون ملک کی تنظیمات بھی آپ اپنے ہاتھ سے خود بناتے تھے، وزٹ بھی کرتے تھے، ان کے معاملات بھی حل فرماتے تھے، تنظیمیں بھی بناتے تھے، تنظیمی مسائل بھی حل کرتے تھے، وزٹس بھی کرتے تھے، کانفرنسز میں بھی جاتے تھے، اور پھر پاکستان کے اندر پھر ہر شرق سے غرب اور پروونشل کیپٹلز پر ہر ہفتے کی بنیاد پر درس قرآن بھی دیتے تھے، فہم القرآن بھی تھا، آپ کے سفر بھی تھے، اسفار بھی تھے، تالیف بھی تھی، تصنیف بھی تھی، ادارہ بھی بن رہا تھا، ادارے بھی بنتے جا رہے تھے، افتتاح بھی ہو رہے تھے، پروگرام بھی ہو رہے تھے، اور اس وقت یہ ایک ڈیولپنگ سٹیج ہوتی ہے اور تحریک کی گرومنگ کا اور ڈیولپمنٹ کی سٹیج تھی، اور اس طرح لیڈرشپ ابھی ایسے جیسے آج ہمیں نظر آتی ہے دائیں بائیں اس طرح ابھی ڈیولپ ہو کے سامنے نہیں آئی تھی، ابتدائی دور تھا، سب جوان تھے۔ اس کے باوجود حضور شیخ الاسلام نے ایک نظام گھر کا ایسے عطا کیا کہ جب بھی ہمیں ٹائم دیا وہ کوانٹٹی میں اتنا نہیں دیا ہوگا مگر کوالٹی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جب بھی ہمیں ٹائم دیا اس کی کوالٹی جیسی کسی کی کوالٹی نہیں ہوتی تھی، اس میں پیار بھی تھا، شفقت بھی تھی، تربیت بھی تھی، اور اس کے اندر پھر وہ سب کچھ اسی میں ہمیں مل جاتا تھا، شاید ایک ایک مہینہ بھی دور رہنے کے باوجود بھی وہ کمی نہیں پوری ہوتی تھی۔ اس کا آخری صرف ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ میری عمر شاید 4 سال کی، 5 سال کی ہوگی، 6 سال کی ہوگی، تو سمن آباد ہمارا گھر تھا پہلے، اور وہاں حضور شیخ الاسلام دوپہر کے وقت ایک جنگ اخبار کے ایک صحافی تھے، بڑے پرانے، بہت بعد میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں وہی صحافی تھا، تو وہ حضور شیخ الاسلام کا انٹرویو لے رہے تھے، تو کافی دیر انٹرویو جاری رہا، تو اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا، تو میں صرف پیغام لے کر اندر گیا کہ جی کھانا تیار ہے۔ بس جب میں یہ کہنے کے لیے گیا تو وہ جو انٹرویو لینے والے صحافی تھے انہوں نے فرصت اچھی جانی، انہوں نے کہا اچھا موقع ہے کہ میں ان کے جو چھوٹے صاحبزادہ صاحب ہیں ان سے بھی میں پوچھ لوں، کوئی سوال کر لوں۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو قبلہ حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو آپ کے بیٹے سے بھی میں کوئی سوال کر لوں۔ آپ نے فرمایا کر لیں۔ اب مجھے تو نہ کسی سوال کا جواب تیار کروایا گیا، نہ مجھے بتایا گیا، نہ مجھے یہ پتا کہ مجھ سے پوچھنا کیا ہے، اور نہ مجھے یہ پتا کہ میں نے جواب کیا دینا ہے۔ اب مجھ سے سوال انہوں نے کیا، بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے؟ یہ سوال کیا، اور عمر دیکھ لیں 5-6 سال ہوگی، تو اور ساتھ مجھے لیڈنگ کویسچن کیا، اور پھر کہنے لگے آپ پائلٹ بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ بزنس مین بنیں گے، آپ سائنٹسٹ بنیں گے، آپ راکٹ چلائیں گے، آپ جہاز چلائیں گے۔ جب مجھے آپشنز دے دی تو اگر اس ایج کے بچے کو، اس وقت نہ یہ آپ کا سوشل میڈیا کا دور تھا، نہ ٹک ٹاک کا دور تھا، نہ فیس ٹائم کا دور تھا، نہ فیس بک کا دور تھا، نہ گوگل کا دور تھا، نہ یہ ریسرچ تھی، نہ یہ کارٹونز اس طرح، نہ بچے کو اتنی اویئرنیس، مگر جو کچھ دیکھا تھا ہم نے حضور شیخ الاسلام کو ہی گھر میں دیکھا تھا۔ اب وہ مجھ سے پوچھا بیٹے کیا بنیں گے؟ میں تھوڑی دیر خاموش ہوا، اور پھر میں نے کہا میں بڑے ہو کر دین اسلام کا خادم بنوں گا۔ وہ حیران ہو گیا، کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی قبلہ حضور کو دیکھتا کہ جی نہ تو پروفیسر صاحب نے اس کو بلا کے بیٹے کے کان میں کوئی جواب دیا ہے، وہ خود ہی انڈیپینڈنٹ اس نے جواب دیا ہے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اور یہ جواب آیا کہاں سے ہے۔ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں نے جو گھر کا ماحول حضور شیخ الاسلام کی شکل میں رول ماڈل کی حیثیت میں دیکھا ہے، اسی نے ہی مجھے ڈائریکشن دے دی اور اس میں واضحیت دے دی کہ ہماری منزل دین اسلام ہے اور اس کی خدمت اسلام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ابتدائی بیج تھا جو ہم میں آپ نے بو دیا، اور پھر آپ کی نگاہ تھی، نظر کرم تھی، اور ایک ڈائریکشن تھی جو ہمیں عطا ہو گئی۔ ہم اللہ کی توفیق سے، اور ہماری والدہ محترمہ، ان کا جتنا بھی اس میں کریڈٹ ہو وہ کم ہے، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والدہ کا کردار ایکولی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اکثر اوقات وہ آپ کے والد محترم سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ وہاں سے آپ کو دستور ملتا ہے اور گھر سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اگر امپلیمنٹیشن کرنے والے اعضاء دستور کو نہ سمجھ سکیں تو پھر حیات کی گاڑی صحیح نہیں چل سکتی۔ اس لیے وہ امپلیمنٹیشن سٹرونگ تھی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں جتنا بھی کم ہے، تو جو خدمت شاید ہم اس قابل آج بھی نہیں ہیں، مگر کسی نہ کسی ٹریک کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، تو یہ اس صحبت اور اس بارگاہ اور اس شفقت اور محبت اور اس ڈائریکشن اور اس تربیت کے نتیجے میں۔